السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار حکومت نے عمران پروجیکٹ کے ججز کا انتظام کر ہی لیا ہے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے آج سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے سینیٹر عبدالقادر کی جانب سے۔ آج کیونکہ سینٹ میں پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اور یہ نجی بل ہے، پرائیویٹ ممبر ڈے جو ہے اس پر پیش ہو سکتا ہے جو ذاتی بل ہوتے ہیں، لیکن حکومت نے اس کی حمایت کی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس بل کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ بالکل یہ بل آنا چاہیے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت یقیناً منظور کرا لے گی سینٹ سے بھی، کیونکہ بل منظور کرانے کی حکومت کے پاس عددی جو برتری ہے وہ موجود ہے، عددی اکثریت۔ تو یہ بل کل قومی اسمبلی میں بھی پیش ہونے جا رہا ہے۔ کل کیونکہ منگل ہے اور منگل کو قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے، تو کل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ یہ پچھلے منگل کو پیش ہونا تھا، ایجنڈے میں بھی شامل تھا۔ دانیال چودھری تنویر کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ دانیال چودھری کی جانب سے یہ پیش ہونا تھا، لیکن حکومت اس کی حمایت کر رہی ہے۔ اور بل یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جائے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ، سائیں منصور علی شاہ کے کروٹ بدلنے کے بعد، یعنی عمران حامی بن جانے کے بعد یا پی ٹی آئی کو ریلیف دینے والے ججز میں شامل ہونے کے بعد، قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو ہم خیال ہیں ججز جو آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلے دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کو ایکسٹرا آرڈنری آئین اور قانون سے ہٹ کر ریلیف نہیں دے رہے، تو ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، وہ اقلیت میں ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے مختلف طریقے سوچے ہیں، پلان کیے ہیں کہ ان ججز کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ ایک تو یہ قانون ہے، اس قانون کے تحت بھی ان کی تعداد کم کی جائے گی۔ جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں ان کو اقلیت میں لایا جا سکتا ہے۔ بظاہر حکومت نے یا بل کے موور نے جواز کچھ اور بتائے ہیں، جو اس میں جواز دیا گیا ہے، جو بنیاد بنایا گیا ہے اس بل کو، وہ تو کچھ اور ہے، لیکن یہ انتظام بھی ہے۔ ایک مقصد بل کا یہ بھی ہے کہ بھائی اگر اس وقت 17 ججز ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت، تو 20 تعداد کی جائے گی، اور موجودہ حکومت کے دور میں اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں اگر یہ ججز تعینات ہو جاتے ہیں، عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، اس پہ ہو جاتا ہے اور ججز لگ جاتے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عمران پروجیکٹ کے ججز شاید نہیں ہوں گے، اور اس لیے اگر 3 ججز نئے آ جائیں اور تعداد بڑھائی جائے، 20 کی جائے 17 میں سے، تو 2 ججز کی ضرورت ہے نا۔ 8 ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے حق میں، 5 ججز ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، تو 8 میں سے اگر 2 نکل آئیں مثال کے طور پر، تو بھی تعداد بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے ان کی، عمران پروجیکٹ کے ججز کی۔ اگر 8 وہ ہوں اور ادھر 5 ہیں فرض کریں، تو 3 اور آ جائیں تو بھی تعداد برابر ہو جاتی ہے، اور 1-2 اور ججز بھی ہیں، معزز ججز بھی ہیں، کیونکہ یہ 17 ہی ججز نے کیس نہیں سنا تھا، 13 رکنی لارجر بینچ تھا، تو باقی ججز بھی ہیں، تو یہ تعداد پھر ان کی کم ہو جائے گی آٹومیٹک۔ اور حکومت نے جو بل کے موور ہیں انہوں نے یہ جواز دیا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ میں 53,000 کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ججز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے وہ کیسز جو ہیں سالہا نہیں چل پاتے۔ 25 سال سزا ہوتی ہے بندے کو، اور وہ اپیل میں گیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ 34 سال گزار چکا ہے، سپریم کورٹ میں کیس ہے، جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک وہ بیچارہ سزا پوری ہونے کے باوجود بھی رہا نہیں ہو پاتا۔ یہ وزیر قانون نے بتایا کہ 34 سال گزار لیے بندے نے، اپیل کیونکہ پینڈنگ میں چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں اس کی، تو جب تک اس پہ فیصلہ نہیں آتا تب تک وہ 25 سال بھی گزار لیے،
اور 9 سال اوپر سے بھی گزار لیے، اس سے بہتر تھا سپریم کورٹ میں جاتا ہی نہیں اپیل میں۔ تو لوگ اس طرح لوگوں کے ساتھ اشر کیا جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، پوتوں کو اس کے بیٹے بھی مر جاتے ہیں اور پوتوں کو انصاف ملتا ہے، یعنی پوتوں کے دور میں جو ہے اس کیس کا فیصلہ آتا ہے۔ تو یہ اس طرح سپریم کورٹ اور باقی ہمارے عدالتوں میں یہ حال ہے۔ تو سینیٹر عبدالقادر نے بھی یہی بات کی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی یہی بات کی ہے کہ بھائی عبدالقادر نے تو یہ کہا کہ میرے حساب میں تو 16 ججز اور بڑھنے چاہیے، یعنی 17 موجود ہیں تو 16 ججز اور ہونے چاہیے، یعنی تعداد 31 ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں، 20 بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن فی الحال 20 کی جائے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا گیا وزیر قانون کی طرف سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ 10 ججز کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید 10 ججز تعینات کیے جائیں، تو وہاں پہ بھی تعداد بڑھائی جائے گی۔ اور فی الحال سپریم کورٹ کیونکہ امپارٹنٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد تو فائنلی تو سپریم کورٹ میں معاملات آتے ہیں، ایک یہ انتظام کیا گیا ہے اور اس بل کو کل قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا جائے گا دانیال چودھری کی جانب سے، اور حکومت اس کی حمایت کرے گی اور یہ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہو جائیں گے۔ آج پھر پی ٹی آئی نے اعلانات کیے ہیں، پی ٹی آئی نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے اپنے ممبران کو کہا ہے کہ جی بھائی پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ اگر کسی بھی ممبر نے، پی ٹی آئی کے کسی بھی ممبر نے کسی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تو اس پر فلور کراسنگ کا قانون نافذ کیا جائے گا اور اس کو نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ بیرسٹر گوہر علی خان نے وارننگ دی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے ممبران کو، میں یہ پارٹی کے فیصلے کے تحت، پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے تحت یہ آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ حکومت اگر کوئی آئینی ترمیم لاتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آئینی ترمیم کی بھی تیاری ہے۔ آئینی ترمیم میں نے کل بھی ولاگ کیا تھا، کل پرسوں کیا تھا، اس میں آئینی ترمیم میں نے 2/3 میجارٹی کا کہا تھا کہ 2/3 میجارٹی ہوگی تب آئینی ترمیم ہوگی، اور 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس تقریباً ہو ہی گئی ہے، سمجھے، پوری قومی اسمبلی میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آصف علی زرداری صاحب گئے ہیں، صدر مملکت، وزیر اعظم گئے ہیں، تو امکانات موجود ہیں، مولانا نے انکار بھی نہیں کیا، پارٹی سے مشورے کے لیے کہا ہے، امکانات موجود ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی آئینی ترمیم کے حق میں حکومت کو ووٹ دیں۔ ان کے 8 ممبران ہیں، حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے پاس ٹوٹل ممبران کی تعداد ہے اس وقت 213، اور 2/3 میجارٹی کے لیے جو چاہیے وہ 224 چاہیے، 213 اور 8 مولانا کے، یہ 221 ہو جاتے ہیں۔ باقی 3 ارکان میں چاہیے، 3 ارکان حکومت کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے مینیج کرنا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا مشکل ہے۔ 8 ارکان آزاد ایسے موجود ہیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں جوائننگ نہیں کی ابھی تک، تو وہ بھی اگر ان میں سے 3 بھی ووٹ دے دے تو آئینی ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکومت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی تیاری کی ہوئی ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ آئینی ترمیم بھی پیش کی جائے گی، اور اس میں ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے، جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے، جس کو افتخار محمد چودھری کے دور میں طاقتور بنایا گیا تھا، افتخار محمد چودھری نے 18ویں ترمیم میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کی شک شامل کی گئی تھی، تو اٹھا کے 18ویں ترمیم کو پھینک دیا تھا، پارلیمنٹ کے منہ پہ ماری تھی کہ بھئی یہ دوبارہ کرو اور 19ویں ترمیم کرو، اس میں پوری اختیارات ہمیں سپریم جوڈیشل کمیشن کو دیے جائیں۔ تو پھر اس وقت کمپرومائز کیا تھا پارلیمنٹ نے۔ میں پارلیمنٹ کور کرتا ہوں 21 سال سے، تو پارلیمنٹ نے اس وقت ہتھیار ڈال دیے تھے افتخار محمد چودھری کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، اور انہوں نے 19ویں ترمیم کر کے اپنے ہاتھ کاٹ کر سپریم جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیے، افتخار محمد چودھری کی جھولی میں پھینک دیے کہ جی یہ لو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے ہم نے اپنے ہاتھ۔ تو وہ پارلیمانی کمیٹی جو تھی، جس کا مین کردار تھا، جس کا ہونا بھی کردار چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے،
تمام اداروں کی ماں ہوتی ہے، پارلیمنٹ صدر مملکت کا مواخذہ کر سکتی ہے، صدر مملکت کو ہٹا سکتی ہے، تو ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار پارلیمنٹ کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے ججز نے ملی بھگت کر کے اپنا ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے کہ بھائی اپنی جو اپنے چیمبر کے لوگوں کو جج بنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو میرٹ ہوتا ہے، جو سینئر ہوتا ہے، اس کو بائی پاس کر کے، اس کا حق مار کے جونیئر ججز کو اپنی منمانی پہ، اپنی مرضی پہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے تھرو وہ لے آتے ہیں، اور وہ پھر وہ عمران پروجیکٹ کے ججز نکلتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ عمران پروجیکٹ کے ججز لگوائے گئے تھے، اور یہ جو ثاقب نثار صاحب تھے یا بندیال صاحب تھے، انہوں نے اسی طرح کے ججز بھرتی کیے۔ اب وہ تعداد بڑھ گئی ہے سپریم کورٹ میں، تو اب ان کا انتظام یقینی طور پر حکومت نے نہیں کیا، تو پھر حکومت خود پچھتائے گی، یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ تعداد جب زیادہ ہوگی، قاضی صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے، پھر تو واضح تعداد ان کی زیادہ ہو جائے گی، تو پھر ان کو کیسے چلنے دیں گے حکومت کو؟ نون لیگ کی حکومت کو، پیپلز پارٹی کی حکومت کو؟ وہ تو پی ٹی آئی کے علاوہ تو کسی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، چاہے پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ اپنا کفارہ ادا کر رہی ہے، پی ٹی آئی چاہے اکثریت میں نہ جیت کر آئے، لیکن اس کے باوجود اگر فرض کریں نون لیگ حکومت بنا دیتی ہے، اگلی بھی پیپلز پارٹی بنا دیتی ہے، تو موجودہ حکومت کو بھی چلنے نہیں دیں گے، اگلی حکومتوں کو بھی چلنے نہیں دیں گے، یعنی نون اور پی پی دونوں کو نہیں چلنے دیں گے۔ معزز ججز صاحبان، اگر جو عمران دار ججز ہیں، جنہوں نے جو آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر، سائیڈ پہ پھینک کر، آئین میں ترمیم، آئین میں مطلب آئین کی آرٹیکلز معطل کر کے، آئین کی شقیں معطل کر کے، ان کے خلاف ان کو ری رائٹ کر کے، یہ معزز ججز نے کہا ہے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان جو بینچ میں شامل تھے، انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ بھائی یہ آئین معطل کیا گیا ہے۔ تو آئین معطل کرنا یا ری رائٹ کرنا، منیب اختر پہ بھی یہی الزام ہے کہ بھئی آرٹیکل 63 جو ہے اس کو انہوں نے ری رائٹ کیا۔ تو جو ججز آئین کو معطل کر رہے ہیں، ری رائٹ کر رہے ہیں، یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ ان کا کام نہیں ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا کریں یا آئین کو معطل کریں۔ یہ آئین معطل تو یہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے، ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے تو آئین کی شقیں معطل کی جاتی ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ تو عدالتی ایمرجنسی ہوئی نا پھر۔ تو بہرحال یہ آج بل آ گیا ہے، سینٹ میں پیش ہو گیا ہے، اور یہ کمیٹی کو چلا گیا ہے، متعلقہ جو قائمہ کمیٹی ہے لا جسٹس کی، اس کے پاس چلا گیا ہے۔ اس میں پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اور اس کے بعد ایک دن میں بھی آ سکتا ہے، کل بھی آ سکتا ہے، پرسوں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ ایک دن کمیٹی کے پاس گیا، دوسرے دن کمیٹی نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے ایوان میں پیش کیا، تو اسی دن ہی منظور ہو گیا تھا۔ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو اس بل میں بھی یقینی طور پر حکومت کا انٹریسٹ ہے، اور ان عمران پروجیکٹ کے ججز کے کا اس میں قانون سازی میں بندوبست کیا گیا ہے، اور اگلی جو ترمیم ہے متوقع طور پر جس سے پی ٹی آئی بھی ڈری ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر نے وارننگ دی ہوئی ہے اپنے ممبران کو کہ کوئی ووٹ نہ دے، تو حکومت کانفیڈنس میں ابھی نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی پوری ہو چکی ہوئی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔